خبر شامل کرتے ہیں شہر کنگن پور سے، جہاں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ و عرس مبارک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے ہی جوش و خروش سے منایا گیا۔ یہ عرس مبارک پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر سادات پیر سید عمران احمد شاہ ولی سجادہ نشین آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری کی زیر سرپرستی میں منعقد کیا گیا، جس کی صدارت پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر سادات آل نبی اولاد علی پیر سید احمد حسن شاہ گیلانی آستانہ عالیہ خواجہ دائم الحضوری قصوری کنگن پور شریف نے کی۔ اس پاک میں شمع محفل صاحبزادہ پیر سید ذیشان حسن شاہ گیلانی اور صاحبزادہ پیر سید جنید حسن شاہ گیلانی محفل پاک میں سٹیج کی زینت بنے۔ مزید اپڈیٹ کریں گے دیکھو سنو ٹی وی کے نمائندے چودھری امجد حبیب صاحب۔ جی امجد حبیب صاحب اپڈیٹ کیجئے گا۔ جی ناظرین، آج کی اس محفل کے جو روح رواں ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، پیر سید احمد حسن شاہ بخاری صاحب۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے انتہائی عزیز شمع محفل جناب سید جنید احمد صاحب وہ بھی موجود ہیں۔ دونوں کی رائے لیتے ہیں۔ پہلے ہم بڑے پیر صاحب کی رائے لیتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اور ان سے یہ ہم رائے لیتے ہیں کہ آج کا جو پروگرام ہے سالانہ عرس مبارک ہے، اس میں مریدین کہاں کہاں سے تشریف لائے ہیں اور کتنی تعداد میں لوگ یہاں پہ موجود ہیں۔ جی بابا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ اللہ پاک دا اللہ دا رسول دا کرم ہے، میلاد مصطفیٰ اور عرس مبارک ہر سال ماشاءاللہ اکاڑا، قصور، سہیوال، ہڑپا اور کمالیہ اور شیخ پورے اور یہ گجرات اور اپنا فیصل آباد تو یہ سب لوگ تشریف لاتے ہیں، ہر علاقے میں، ہر ملک میں، کراچی تک الحمدللہ، اور لوگ دعائیں لے کر اور اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں الحمدللہ۔ ہر سال اسی طرح پروگرام ہماری جو انتظامیہ ہیں انجمن خواجہ دائم الحضوری قصوری آستانہ عالیہ مٹور شریف اور یہ سب تعاون کرتے ہیں، اور الحمدللہ کافی لوگ اس تعداد سے زیادہ آتے ہیں، اور الحمدللہ شکر الحمدللہ آپ کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ جنید صاحب وہ کریں گے۔ جی اس کے بعد ہم سید جنید صاحب سے بات کرتے ہیں۔ جی سید صاحب، آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ کتنے لوگ جو ہے مریدین آپ کے پاس یہاں تشریف لاتے ہیں اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے جو باقی شیڈول ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آج عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بسلسلہ عرس مبارک حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی پورے جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے، جس کی پہلی نشست جلوس چادر شریف کا اہتمام کیا گیا، اس کے بعد نماز عصر ختم پاک کا اہتمام تھا، اس کے بعد نماز مغرب مہمانوں کے لیے لنگر شریف۔ اب بہت دور و نزدیک سے کثیر تعداد میں عاشقان مصطفیٰ غلامان اولیاء، یاران طریقت، عقیدت مندان مریدان شرکت فرمائی اور بڑے بھرپور محبت سے، اور اس کے بعد انشاءاللہ بعد نماز عشاء محفل نعت ہوگی، اس کے بعد محفل سما، اور جس کی صدارت ہمارے پیر و مرشد پیر سید احمد حسن شاہ صاحب گیلانی فرمائیں گے، اور اس کے بعد میں انجمن خواجہ دائم الحضوری قصوری آستانہ عالیہ ممدور شریف حلقہ کنگن پور شریف کی طرف سے، اپنے پیر و مرشد صاحبزادہ پیر سید احمد حسن شاہ صاحب کی طرف سے، اپنی طرف سے اپنے برادر اصغر صاحبزادہ سید ذیشان حسن شاہ صاحب کی طرف سے، آنے والے تمام زائرین، عقیدت مندان مریدین جو بھی دور و نزدیک سے تشریف لائے، ہم کو دل کے تھا گاہیں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً سہلاً مرحبا، شکریہ۔ جی آپ نے پیر صاحبان کی جو ہے وہ گفتگو سنی اور آپ کو یہ سن کے ہم بڑے محظوظ ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ عصر سے لے کے اب تک جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے، اور یہ رات گئے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ابھی عشاء کی نماز کے بعد جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی اور اس کے بعد محفل سما ہوگی۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے پاس سید جنید شاہ صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جو لنگر کے اوپر ان کی جو نگرانی فرما رہے ہیں علامہ عرفان قادری صاحب ہمارے پاس موجود ہیں، ان سے بھی رائے لیتے ہیں۔ جی پیر صاحب بتائیے گا مریدین کے حوالے سے جو یہاں پہ آج تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ ماشاءاللہ آج عرس مبارک، ماشاءاللہ دور دراز سے آئے مہمان، ان کے لیے لنگر کا وسیع انتظام ہے، ماشاءاللہ بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے عرس مبارک، اور لنگر کا بہت وسیع انتظام ہے، کھلا انتظام ہے، اور بہت اچھے طریقے سے کھلایا جا رہا ہے۔ اور جزاک اللہ۔ اور یہ عشاء کے بعد کا جو پیر صاحب جو ہے ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ عشاء کے بعد کا کیا شیڈول ہے؟ جی عشاء کی نماز کے بعد محفل میلاد مصطفیٰ منعقد کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد محفل کے اختتام پہ محفل سما بھی ہوگی، اور جس کے اندر علماء کرام، نعت خوان
اور قوال حضرات پیش تشریف لا رہے ہیں. ماشاءاللہ خوبصورت محفل کا انتظام کیا گیا. جی عمر خان صاحب، آپ چونکہ لنگر کے اوپر دوستوں کو مینیج کر رہے ہیں، بتائیے گا کہ کتنے دوست جو ہیں وہ لنگر کھا چکے ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں وہ باقی لنگر کے لیے انتظار میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ. صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، کملی والے کا میلاد ہوتا رہے گا. جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. اے ساڈے پیر و مرشد صاحب زادہ والا شان پیر سید احمد حسن شاہ صاحب گیلانی، آپ دی اس محبت دا شکریہ. کافی مہینیاں تو پروگرام دی تیاری فرما رہے نے تے الحمدللہ بندہ نہ چیز بھی اور ساڈی پوری کابینہ پوری باڈی پیر صاحب دے نال اہتمام کر رہی ہے. تے اس تو پہلے ماشاءاللہ تقریباً 1000 دے قریب بندے پیر بھائی کھانا کھا کے چلے گئے نے اور انہیں اس تو زیادہ باہر کھڑے نے. الحمدللہ یہ غوثیہ لنگر ہے، وسیع لنگر ہے. یہ شفاواں نے دور دراز تو ساڈے پیر بھائی زائرین آ کے لنگر تو مستفید ہوندے نے. اور اسی دعا کرنے اللہ تعالیٰ ساڈا اج دے پروگرام کروانا ساڈے پیر و مرشد دی اس محنت نو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ساڈے پیر و مرشد دا سایہ اللہ تعالیٰ تا دیر ساڈے سراں تے قائم و دائم فرمائے. آن والے پیر بھائیاں دی خیر ہوے. جی آپ نے سنا کہ ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ بھی رہے ہوں گے، اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکیں کہ بہت زیادہ تعداد ایسی ہے جو باری باری جو ہے وہ لنگر کھا رہی ہے اور جا رہی ہے. اس کے بعد مزید لوگ آئیں گے، باری باری یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا. تو اسی کے ساتھ میں آپ کو جو ہماری مین محفل ہے عشاء کے بعد وہاں لیے چلوں گا اور وہاں کی انشاءاللہ جو باقی کوریج ہے ہم وہاں کریں گے. جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں لنگر خانے کے بالکل پاس، جہاں پہ جو مین منتظم اعلیٰ ہیں مار خلیفہ محمد لطیف صاحب. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے جو لنگر کے انتظامات ہیں وہ کیسے ہیں اور اس کے بعد جو شیڈول ہے وہ آگے کیا چلے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مار صاحب بتائیے گا کہ آگے ہمارا کیا شیڈول چل رہا ہے اور اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت ہم کھانا پہلے عورتوں کو کھلا دیا ہے، پھر بعد مردوں کو شروع کر دیا ہے اور انشاءاللہ 1-2 فری اور لگے گی. پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم نماز کے بعد ادھر جائیں گے، ادھر جا کے پھر پروگرام شروع کریں گے، ادھر پہنچ جائیں گے. عشاء کے بعد کا کیا شیڈول ہے؟ عشاء کے بعد کا شیڈول کیا ہے؟ ہاں پہلے نعت خوانی ہوگی، اس کے بعد قوالی بھی ہوگی انشاءاللہ. پھر پروگرام تو قوال جو ہیں وہ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ وہ فیصل آباد سے آئے ہیں. ہاں جی ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور دوست بھی موجود ہیں، جی ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ سر اپنا نام بتائیے گا. قاری احمد رضا نقشبندی. قاری احمد رضا صاحب، یہاں پہ جو ابھی لنگر چل رہا ہے اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ عشاء کے بعد کا شیڈول ہے. عشاء کے بعد کا جو شیڈول ہے اس کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا. عشاء کے بعد ابھی انشاءاللہ عشاء کی نماز ہوگی اور پھر اس کے بعد ادھر وہ حاجی نیف صاحب کا کار ہے، ادھر بہت بڑا ماشاءاللہ میلاد شریف کا انعقاد کیا گیا ہے. محفل کی جو آغاز ہے وہ تلاوت قرآن پاک سے ہوگا. پھر ہمارے مہمان نعت خواں مقامی نعت خواں. پھر اس کے بعد ہمارے مفتی صاحب تشریف لائے، مفتی منیر شعیب رضوی صاحب فیصل آباد سے. پھر ان کے بعد جو ہے وہ قوالی کا جو ہے وہ سماع ہوگا ادھر، تو ان کے لیے ہیں زمان راحت علی خان فیصل آباد سے، وہ تشریف لا رہے ہیں. یہ ساری رات کے تقریباً 2:30-3 بجے تک یہ پروگرام چلے گا. یہ بھی بتائیے گا کہ کتنے زیادہ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ یہاں پہ لنگر کھانے کے لیے اور خاص طور پہ جو پروگرام ہے محفل سماع کا، محفل نعت کا، اس میں کتنے لوگوں جو ہے آپ کو امید ہے کہ اتنے زیادہ لوگوں کی تعداد جو شامل ہوگی؟ جی بہت زیادہ لوگ ہیں جن کو ہم لنگر کھلا چکے ہیں اور ابھی لنگر جاری ہے. ابھی 2-3 فری اور لگیں گے. پھر اس کے بعد جو لنگر وہ نا لنگر والا سلسلہ مکمل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد عشاء کے بعد وہ جو ادھر محفل رہتا ہے. یہ جو عرس پاک کا سلسلہ ہے یہ کتنے دن تک جاری رہتا ہے؟ یہ 1 دن کا ہے. عصر سے لے کے نا عصر سے شروع ہو جاتا ہے. عصر کے بعد محفل ہوتی ہے مختصر، پھر اس میں ختم پاک پڑھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو مغرب کے بعد لنگر شریف جو جاری ہے ابھی تک جاری ہے. پھر عشاء کے بعد جو ادھر نا تقریباً 9 بجے محفل پاک کا آغاز ہو جائے گا. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ ابھی جو ہے وہ مغرب اور عشاء کا جو وقت ہے اس میں لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے اور ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو لنگر کھا بھی چکی ہے اور لوگ جوک دا جوک آ بھی رہے ہیں. اس کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، نماز کے بعد فوری جو ہے وہ محفل نعت اور اس کے بعد محفل سماع ہوگی. یہاں پہ سیکورٹی کے حوالے سے جو دوست موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سیکورٹی کے یہاں پہ کیا انتظامات ہیں. جی بتائیے گا یہاں پہ سیکورٹی کے کیا انتظامات کیے ہیں آپ لوگوں نے؟ ہماری ٹیم ہے جس میں محمد اویس بھٹی صاحب ہیں، بلال بھٹی صاحب ہیں اور ان کے ساتھ عبدالرزاق بھٹی صاحب ہیں اور محمد عرفان رحمانی صاحب، جو کہ ہماری پراپر ٹیم ہے. گاؤں منوریاں سے ہم وہ ہر عرس پر لے کے آتے ہیں. یہاں پر پراپر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اس کے بعد جو چائے پلا جاتی ہے، اس کے بعد جو بھی انتظام ہوتے ہیں
रोटी लगती है, जैसे देगें वगैरह पकती हैं, वो सारा अरेंजमेंट हम खुद करते हैं। जो मनूरियाँ गाँव की सिक्योरिटी है, मरकज़ी मिलाद कमेटी मनूरियाँ की, वो सारा इंतज़ाम यहाँ पर करती है। हर साल यहाँ पर महफ़िल होती है, तो हर साल हम पीर साहब के आस्थाने पर ये ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। ये भी बताइएगा कि कितने लोगों के जो आपकी टीम है जो यहाँ पे काम कर रही है? ये हमारी टीम करीबन टोटल 30 करीब आदमी हमारे जो प्रॉपर यहाँ पर काम कर रहे हैं। असर के बाद से जहाँ से लंगर शुरू करते हैं, पहले प्री हमने औरतों को खिलाई है, 2-3 प्री हुई हैं, उसके बाद हम जो मर्द हजरात हैं उनको खाना बार बार रूटीन से खिला रहे हैं। जी, आपने सुना कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले दोस्त हमें बता रहे थे कि असर से ये काम शुरू होता है और रात गए तक जो सिलसिला चलता रहता है। आगे भी लेके चलते हैं और मज़ीद दोस्तों को आप यहाँ पे बात करवा। जी, हमारे साथ यहाँ पे सिक्योरिटी के एक और दोस्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो सिक्योरिटी के लिए क्या क्या इंतजाम करते हैं और यहाँ पे इस वक्त वो क्या ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। जी, हम गाँव मनूरिया से 30-40 लोगों का काफ़िला लेके आए हैं सिक्योरिटी के लिए। उसमें रज़ाक भाई हैं, चाचू बिलाल साहब हैं, नादर भाई हैं, 30-40 बंदे हैं हमारे जो नमाज असर के बाद इधर पहले होता है दुआ शरीफ होती है तो ख़त्म शरीफ, उसके बाद खाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो यही रूटीन चल रही है। पहले औरतों की 4-5 सीटें लगी हैं, अब मर्दों की बारी आई है। तो ये नमाज इशा तक ये शुरू होगा, उसके बाद हमारी जो टीम है वो महफिल की तरफ चली जाएगी। इशा के नमाज के फ़ौरन बाद महफिल मिलाद का इंतज़ाम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले कवाली, तलावत, फिर नात, उसके बाद खिताब और फिर कवाली। जी, ये आप सुन रहे थे सिक्योरिटी के वाले से बात। मज़ीद और भी दोस्तों से बात करते हैं और उनके ख़यालात भी शेयर करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जो दो दोस्त यहाँ पे लंगर तकसीम कर रहे हैं। ये उनसे पूछते हैं कि लंगर तकसीम करने के लिए उनका क्या यहाँ पे शुरू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बाबा जी, कहाँ से तशरीफ़ लाएँ आप? मैं शहर कसूर से आया हूँ। आप हर साल यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं? जी जी, हर अच्छा, आप यहाँ पे लंगर तकसीम कर रहे हैं? तकसीम करते फिर पीरो मुर्शद खाना ना पीर खाना, तो इतने आई तो अपनी ड्यूटी लगी है लंगर तकसीम। तो आप कितनी देर हो गई यहाँ पे लंगर जो है वो तकसीम कर रहे हैं और कितने लोगों ने अंदाज़न खाना खा लिया होगा? मेरा ख्याल है कि तकरीबन 4 प्रियाँ हो गई ने, तो 200 प्लेट की प्री लगती पी है। 4 प्रियाँ होने तक हो गई ने, अजय मजीद जरा 2 या 2-3 प्रियाँ और हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे हर साल तशरीफ़ लाते हैं, आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस होता है? देखो जी, यहाँ पर आके तो बहुत अच्छा महसूस होता है। पीरां नूं वेखीदा है, ज़ियारत करी दी है, तो माशाल्लाह होर दा होर ही माहौल बन जाता है। जी, आपने सुना है कि यहाँ पे जो कसूर शहर से जो है वो एक मुरीद जो हैं वो बाबा जी की सरकार में यहाँ पे हाज़िरी के लिए तशरीफ़ लाए हैं और हर साल वो यहाँ पे लंगर तकसीम करते हैं, उनकी ये ज़िम्मेदारी लगाई जाती है। आइए आगे चलते हैं और मज़ीद इसी तरह के जो चंद और दोस्त हैं उनसे भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास एक और मुरीद मौजूद हैं बाबा जी के, उनसे हम पूछते हैं कि खाने के वाले से लंगर पे उनकी ड्यूटी है तो वो यहाँ पे क्या और किस तरह ये सारा काम सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कदों तो तुसी लगे हो जनाब लंगर तकसीम कर? असर के टाइम तो किन्ने को लोग ने जेडे आए होंगे जेडे लंगर खा रहे हैं? तकरीबन हज़ारां हिसाब नाल आ रहे हैं जी। आइए तकरीबन 10 बजे तक 11 बजे तक चलेगा लंगर, तो मज़ीद फिर भी इंतज़ार कर रहे हैं मरीदां दा, पीर भाइयों का। बड़ी मुहब्बत करते हैं। साल बाद सालाना उर्स होंदा है और बड़ी बड़ी दूर तक लोग आते हैं, नात खां भी आते हैं हज़ारां हिसाब नाल। बड़े मुहब्बत अखलाक इज्जत नाल असी पेश आने हैं और तराम जितना भी साढ़े को प्यार हो सके असी पीर भाइयों नाल प्यार करने।